إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. محترم سامعین حضرات، اس نشست کا عنوان آپ تک پہنچ چکا ہے، یعنی دجال کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ فتنہ دجال بہت بڑا فتنہ ہے، جس کی خطورت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں دجال کے فتنہ سے پناہ پکڑا کرتے تھے، اور یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت ہے۔ ہر نماز میں تشہد میں سلام پھیرنے سے قبل آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من شر فتنة المسیح الدجال۔ یا اللہ، میں تجھ سے قبر کے عذاب سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، جہنم کے عذاب سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، اور زندگی اور موت کے شر سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، اور فتنہ دجال سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ بعض فقہاء نے اس دعا کو نماز کی صحت کے لیے شرط قرار دیا کہ اس دعا کے بغیر نماز صحیح نہیں۔ امام مکحول اس شخص کو جو یہ دعا پڑھنا بھول جائے نماز دہرانے کا حکم دیتے تھے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ دعا سب کو یاد ہونی چاہیے اور بار بار پڑھیں۔ جن چار چیزوں سے اللہ رب العزت کی پناہ طلب کی گئی ہے ان کا وبال بڑا خطرناک ہے، قبر کا عذاب، جہنم کا عذاب، اور زندگی اور موت کا شر، اور دجال کا فتنہ۔ یہ چاروں چیزیں بڑی خطرناک ہیں۔ تو پھر یہ دعا نماز میں مانگنی چاہیے اور یہ تعبد کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان چاروں چیزوں کے فتنے سے محفوظ رکھے۔
دجال کا فتنہ اتنا خطرناک کیوں ہے؟ اس کے بہت سے اسباب ہیں، لیکن دو اسباب اس وقت زیادہ اہم ہیں، ان پر غور و فکر کیجیے۔ دجال جس دور میں آئے گا اس دور میں پوری دنیا قحط سالی کا شکار ہوگی، اور صرف دجال کے پاس دنیا کے وسائل ہوں گے، باقی پوری دنیا قحط سالی کا شکار ہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ یہ فقر اور تنگ دستی اور یہ فاقہ یہ انسان سے ہر کام کروا لیتا ہے، ہر فتنہ الا ماشاء اللہ، ہر فتنہ انسان پر مسلط ہو سکتا ہے اس فقر کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دجال کی آمد سے 3 سال قبل، دجال کی آمد سے 3 سال پہلے جو ہوں گے، ان 3 سالوں میں سے پہلا سال ایسا ہوگا کہ اللہ رب العزت آسمان سے آدھی بارش روک دے گا، اگلے سال 2/3 بارش اللہ روک دے گا، اور اس سے اگلے سال یعنی دجال کی آمد سے 1 سال پہلے اللہ رب العزت آسمان سے ساری بارش روک دے گا، کھیتیاں خشک، زمین بنجر، ایک عجیب قحط سالی کا دورہ ہوگا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ فقر و فاقہ کی کیا کیفیت ہوگی، اور جب لوگ بھوکے مرنے لگیں اور دیکھیں کہ ہمارے بچے افلاس اور فاقے کا شکار ہو چکے ہیں، ان حالات میں اگر کوئی شخص مالا مال ہو دنیا کی ثروتوں سے، دنیا کی دولتوں سے، تو یقیناً اس کے فتنے کی لپیٹ میں سبھی آ جائیں۔ جس کو اللہ رب العزت بچنے کی توفیق دے وہ بچے گا۔ تو ایک تو اقتصادی بدحالی ہوگی دجال کے ظہور کے وقت، اقتصادی بدحالی۔ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ دجال پیدا ہو چکا ہے، یہ خطرناک فتنہ دنیا میں آ چکا ہے، اس کا مقام مخفی اپنے وقت پر یہ ظاہر ہوگا۔ جس دور میں ظاہر ہوگا اس دور میں افلاس اور فقر و فاقہ کی بڑی ابتر صورتحال ہوگی، اور زمین کی جو ثروتیں ہیں، فصلیں ہیں، سب ختم، اور ایک عجیب فاقے کا دورہ ہوگا۔ اور دجال جب آئے گا تو اللہ اس کو آزمائش بنانے کے لیے ایک بڑی تسخیر دے دے گا۔ تسخیر سے مراد یہ ہے کہ وہ جہاں بھی جائے گا 2 چیزیں اس کے ساتھ ہوں، ایک جنت اور ایک جہنم، آگ کے شعلے بھی ساتھ ہیں، اور جنت اور باغات اور اعلیٰ اقسام کی نعمتیں یہ بھی ساتھ ساتھ، ماہ جنت ہو و نار ہو، اس کے ساتھ ساتھ جنت بھی ہوگی اور آگ بھی ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس کی جنت ہے در حقیقت وہ آگ ہوگی، اور جو اس کی آگ ہے در حقیقت وہ جنت ہوگی۔ اور جو فقر و فاقہ سے تنگ آ کر اس کی اطاعت قبول کر لے گا کہ ٹھیک ہے ہمیں دو، اسے وہ اس جنت میں ڈال دے گا جو کہ اس کے لیے آگ بن جائے گی، اور جو اس کی اطاعت قبول نہیں کرے گا، اس کے شر سے آگاہ ہوگا، اسے وہ آگ میں دھکیل دے گا جو در حقیقت اس کے لیے جنت ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ آسمان کی طرف اشارہ کرے گا، حکم دے گا کہ بادلوں برسو، بادل برسیں گے۔ اسی وقت زمین کو حکم دے گا کہ اناج پیدا کر،
زمین اناج پیدا کر دے گی. جس بستی میں جائے گا وہاں تحت سالی کا ایک عجیب عالم ہوگا، اور اس بستی کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے بادلوں کو برسائے گا اور زمین سے فصلیں اگوائے گا اپنے حکم سے. یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، ایک فتنہ ہے اللہ کی طرف سے. فتنے سے مراد ابتلاء. اللہ ہم سب کا امتحان لے گا. اس فتنے میں ہمیں جھونک کر ہمارے دین کی استقامت کو آزمائے گا. تو جب اقتصادی بدحالی ہو، معاشی ابتری ہو، اور اس دور میں کوئی بھی اس طرح کے وسائل سے مالا مال ہو کر آ جائے، تو کون باقی بچے گا؟ سب اس کے حلقے میں آ جائیں. حالانکہ آج کا دور بھی اچھا دور ہے، وہ ابتری نہیں ہے، لیکن کوئی بھی روٹی کپڑے اور مکان کا نعرہ لگاتا ہے، ہم آنکھیں بند کر کے اس کے پیروکار بن جاتے ہیں. اس کا کیا منہج ہے، کیا اس کا عقیدہ ہے، کیا اس کا دین ہے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں. حالانکہ آج ہم کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، بارشیں بھی ہو رہی، اناج بھی پیدا ہو رہا، کاروبار بھی ہے، سب کچھ ہے. تو آپ غور کریں کہ اس وقت کیا کیفیت ہے جب دجال کی آمد سے 3 سال پہلے آسمان کا پانی بند ہو جائے گا، زمینیں خشک ہیں، فاقے اور ایک عجیب فقر کا عالم. کیا کیفیت ہے؟ اس سارے تناظر میں فتنہ دجال بڑا ہیبتناک ہے. اکثر لوگ اس کے حلقے میں شامل ہو جائیں گے. ایک تو یہ چیز بڑی خطرناک ہے. دوسرا، دینی کمزوری، عقیدے کا ضعف. یہ بھی ایک بڑا گمبھیر فتنہ ہے. جن کے عقیدے کچے ہوتے ہیں وہ دجال کو دیکھ کر اس کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے؟ کہ آج عقیدوں کا عالم یہ ہے کہ ایک شخص ننگا بیٹھا ہوا، چرس اور افیم کے نشے میں دھت، اور ہم اسے مشکو کشا مانتے ہیں. کچھ کرتا ہے وہ، اسے اپنی ہوش نہیں. کوئی کتوں کی سرکار ہے، کوئی بلیوں کی سرکار ہے، کوئی کووں کی سرکار ہے، نجاستوں کے ڈھیر، غلاستوں کے ڈھیر، پوری عمر افہیم کے نشے میں گزری، مرے تو مزار بن گئے. یہ قوم کے عقیدوں کا حال. حالانکہ ان کے پاس کوئی تسخیر نہیں، کچھ نہیں، اپنا ان کو ہوش نہیں. اور دجال زندہ شخص کو اشارہ کرے گا مر جائے، وہ مر جائے گا. اسی کو اشارہ کرے گا زندہ ہو جائے، وہ کھڑا ہو جائے گا. اب یہ لوگ جو چرسیوں اور افیمیوں کو مشکل کشا مانتے ہیں، اس وقت دجال کی ان تباہ کاریوں کو دیکھ کر کیا ان کے عقیدے ہوں؟ یہ تو بہت ہی پہنچا ہوا، یہ تو زندہ بھی کر رہا ہے، مار بھی رہا ہے، اشارے سے نہیں برسا رہا ہے، اشارے سے کھیتیاں اگا رہے ہیں. کیا عقیدے ہوں گے لوگوں کے اس کو دیکھ کر؟ یہ تو بہت ہی پہنچا ہوا، پہنچی ہوئی سرکار ہے. اور یہاں ایک چیز ماننی پڑے گی، اور وہ یہ ہے کہ ہدایت اور گمراہی اللہ کے اختیار کی. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ دجال کی 2 نشانیاں پہچان لو. ایک، وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اعور، اس کی دائیں آنکھ کانی ہوگی، جیسے سڑا ہوا انگور ہوتا ہے اس طرح. اور فرمایا کہ مکتوب بین عینیہ کافر، اور اس کے ماتھے پر موٹا کافر لکھا ہوگا. یہ 2 نشانیاں، 2 علامتیں اس کی. دائیں آنکھ کا کانا اور ماتھے پر کافر لکھا ہوا.
تو لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے، لیکن لوگ پھر بھی اس کے حلقے میں شامل ہو رہے ہیں۔ حق بالکل واضح، لیکن قبول کرنے سے گریز۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ ہدایت اللہ کے اختیار میں، اور اللہ رب العزت ہدایت دیتا ہے اسے جو اس کا اہل ہو، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان، صحیح معنی میں اللہ کا خوف رکھو گے تو تمہیں اللہ فرقان دے دے گا، یعنی فرق حق و باطل میں، ہدایت اور گمراہی میں، ایمان اور کفر میں تمہیں اللہ فرق سجھا دے گا۔ سنت اور بدعت میں بہت سے لوگ ہیں بدعتوں کو سنت قرار دیتے، فہم ہی نہیں، شعور ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق کہ ایسا دور آ جائے گا کہ اگر میرا کوئی صحابی اس دور کے عمل دیکھے گا وہ حیران ہوگا یہ کون سا دین ہے، یہ لوگ کہاں سے دین لے کر آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے پوری زندگی یہ باتیں ہمیں نہیں بتائیں۔ اللہ تعالیٰ مت مار دے، حق و باطل میں تمیز ہی نہیں۔ دین کا شوق ہے، جذبہ ہے، جستجو ہے، لیکن دین کی معرفت نہیں، دین کا شعور نہیں۔ اب دیکھیں نماز کی صف بندی، مسنون طریقہ پاؤں سے پاؤں چپکا کے کھڑا ہونا، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ الا تصفون کما تصف الملائکہ عند ربہم، تم ویسی صفیں کیوں نہیں بناتے جیسی فرشتے بناتے؟ صحابہ نے پوچھا کہ فرشتوں کی صف بندی کیسی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتمون الصف الاول فالاول ثم یتراصون، وہ پہلے اگلی صفوں کو پورا کرتے ہیں اور جب صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو ساتھ چپک کر کھڑے ہوتے ہیں، چپک کر ساتھ۔ انس بن مالک کا قول صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ کننا نلزق الاقدام بالاقدام والمناکب بالمناکب فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قدموں سے قدم اور کندھوں سے کندھے چپکا کر کھڑے ہوتے تھے۔ یوں اس کی فضیلت کیا ہے؟ من بصل صفا بصلہ اللہ، مسند احمد کی حدیث ہے، جو صف کو جوڑے گا اللہ اسے جوڑ دے گا اپنے ساتھ۔ ومن قطع صفا قطعہ اللہ، جو صف کو توڑے گا اللہ اس کو توڑ دے گا۔ صف بندی نہ کرنے کا نقصان کیا ہے؟ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اگر دو شخصوں میں فاصلہ ہو، خلا ہو، اس فاصلے میں شیطان کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور شیطان اس کے بغل میں، کتنا سخت حکم ہے، لیکن اس کی معرفت کیوں نہیں؟ آج علم کا دور ہے، فقہ کا دور ہے، سمجھ کا دور ہے، شعور کا دور ہے، کتابیں چھپی ہوئی ہیں۔ ایک وقت تھا ہمارے سلف صالحین، ان میں ایک محدث کے پاس مسند احمد کے چند اوراق تھے اور وہ فخر کیا کرتا تھا کہ چند اوراق میرے پاس ہیں، اور آج ہر طالب علم کے پاس پوری مسند احمد موجود، 6 جلدوں میں 30,000 حدیثوں کا مجموعہ ہے، کتابیں موجود ہیں، علم کا دور ہے، یہ مسائل معلوم نہیں۔ ہدایت اللہ کے اختیار میں، اور اللہ کسے دیتا ہے؟ جس کے اندر جستجو ہو حق تک پہنچنے کی، جستجو ہی نہ ہو، بس بزرگوں کی باتیں اور جو برادری میں ہو رہے، جو بچپن سے مسجد کے ملا نے گھٹی میں ڈال دیا، بس ٹھیک ہے، جستجو نہیں ہے، یہ دین کے فہم کا جذبہ نہیں ہے۔ ویسے جذبات آپ کے کتنے پاکیزہ ہو، خالق کائنات کا فرمان ہے کہ نہیں سب امانی یہ کم، جنت کا داخلہ تمہارے جذبات پر قائم نہیں، اس کے لیے طریقہ، برہان، ایک معیار، اور وہ خالق کائنات کی وحی، اور وہی 2 چیزیں ہیں، ایک قرآن دوسرا حدیث۔ اب دیکھیں کھلم کھلی نشانی موجود ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان کہ اس کی 2 علامتیں یاد کر لو۔ دجال اپنے آپ کو نعوذ باللہ رب کہے گا،
حالانکہ وہ کانا ہوگا. فرمایا کہ تمہارا پروردگار آور نہیں ہے، تمہارا پروردگار بصیر ہے. دوسری نشانی یاد کر لو، اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، اور وہ کون فرق دے گا؟ حدیث کے الفاظ یتلو ہو یا یقرأ ہو، کل کاتب وغیر کاتب، ہر شخص پڑھے گا، پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو. پڑھا لکھا ہوگا وہ بھی اس کو پڑھے گا، جو ان پڑھ ہوگا اللہ اس کو بھی پڑھنے کی توفیق دے گا. اتنی واضح علامت موجود ہے، سب پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی اکثر لوگ اس کے حلقے میں شامل ہو جائیں. ہدایت اللہ کے اختیار میں. یہ دو چیزیں دجال کے فتنے کی خطورت بڑھاتی. ایک اس کی جب آمد ہوگی تو فقر اور قحط سالی چھائی ہوگی، اور فقر جو ہے لوگوں سے کچھ بھی کروا سکتا ہے. دوسرا جب اس کی آمد ہوگی ضعف عقیدہ، ضعف عقیدہ. آج قرآن موجود ہے، حدیثیں موجود ہیں، لیکن پھر بھی لوگ ایک دربار پر اولاد لینے جاتے ہیں نعوذ باللہ، جہاں لکڑی کی شرمگاہیں رکھی، شرمگاہوں کو پوچھتے ہیں لوگ. اور دجال جو اشارے سے بارش برسائے گا، زمین کو حکم دے گا اگت، فصل ہوگا، زمین فوری اگا دے گی. زندہ شخص کو اشارہ کرے گا مر جائے گا، اسی کو اشارہ کرے کھڑا ہو جائے وہ کھڑا ہو جائے گا. جب یہ لوگ دیکھیں گے جو چرسیوں کو اپنا مشکل کشا مانتے ہیں، تو وہ تو کہیں گے یہ تو بڑا پہنچا ہوا ہے، بہت ہی بڑا پہنچا ہوا ہے، بڑا خطرناک فتنہ ہے، بڑا خطرناک. یہ تو ہے فتنہ دجال کی خطورت، اس کی ہیبت ناکی، اس کی ہول ناکی. آج کا موضوع یہ ہے کہ دجال کا سب سے بڑا مخالف کون ہے. کچھ حدیثیں عرض کرتا ہوں اور غور و فکر کی دعوت دیتا ہوں. ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اگر تم دجال کو اپنے دور میں پالو تو سورہ کہف کی 10 جو ابتدائی آیتیں ہیں انہیں پڑھ کر اس فتنے کا مقابلہ کرنا. یہ 10 آیتیں دجال پر ضرب کاری ہوں گی، تم کو اللہ صحیح فہم دے گا انہیں پڑھ کر. اس کا معنی یہ ہے کہ دجال کا دشمن وہ ہے جسے اس حدیث کا علم ہو، اس کا احادیث کے ساتھ اس کا تعلق ہو، اس حدیث کا علم ہو. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر کیا، ابو داؤد طیالسی کے حدیث کے الفاظ ہیں کہ الا من حشاہ اللہ العلم، فتنوں سے بچے گا وہ شخص جس کے سینے کو اللہ علم سے بھر دے. علم کون تھا؟ علم نبوت، وحی الہی. جس کو علم ہوگا کہ فتنہ دجال سے بچانے والی چیز نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق سورہ کہف کی 10 ابتدائی آیتیں ہیں، تو وہ پڑھتا رہے گا، کثرت سے پڑھے گا، اور اللہ رب العزت سے فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا. یہ آیتیں اس پر بجلی کی طرح گریں گی. تو وہ شخص دجال کا مخالف ہے جس کو نبی علیہ السلام کی حدیث کا علم. اسی علم کے تعلق سے دوسری بات، وہ شخصیت جسے مہدی کا لقب دیا گیا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے یکون رجل یواث اسم حسم واسم ابی حسم ابی. ایک شخص آئے گا جس کا نام میرا نام ہے اور جس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام، یعنی وہ محمد ابن عبداللہ ہوگا، عرب کے قبیلے سے ہوگا. بعض احادیث میں قبیلہ قحطان کا ذکر، محمد بن عبداللہ.
وہ دجال کا شدت سے مخالف اور منکر ہوگا. دجال کہے گا کہ میں اپنے فتنے کی لپیٹ میں سے لے لیتا ہوں, مجھے اس کے پاس لے جاؤ. لے جایا جائے گا اور کہے گا تم مجھے کیوں نہیں مانتے, میرا انکار کیوں کرتے ہو. اب وہ علم کی بات کہے گا کہ میرے پیارے پیغمبر کا فرمان ہے کہ دجال کانا ہوگا تو کانا ہے. میرے پیارے پیغمبر کا فرمان ہے اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا اور تیرے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا. دو علامات. اب لوگ ان باتوں کو سن رہے, دجال محسوس کرے گا کہ لوگ اس سے متاثر ہو رہے. دجال کہے گا میں اسے کھڑے کھڑے مار سکتا ہوں. یہ پہلی بار اپنی اس بزام خیش کرامت کا اظہار کرے گا. لوگ کہیں گے تم مار بھی سکتے ہو؟ ہاں مار سکتا ہوں, دکھاؤ. اشارہ کرے گا مر جائے, مر جائے. پھر کہے گا میں اسے زندہ بھی کر سکتا ہوں. لوگ اور حیران کہ تمہارے قبضے میں حیات بھی ہے؟ ہاں ہے, دکھاؤ. اشارہ کرے گا زندہ ہو جائے, کھڑے ہو جائے. اب دجال کہے گا اب تو نے مجھے مانا یا نہیں مانا؟ میرے پاس پانی بھی ہے, میرے پاس زمین کی زراعت بھی ہے, میرے پاس موت بھی ہے, میرے پاس حیات بھی ہے. وہ کہیں گے کہ میرا ایمان پہلے سے بڑھ گیا ہے کہ تو جھوٹا ہے, کیونکہ میرے پیارے پیغمبر نے یہ دو علامتیں بھی بیان کی تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو موت و حیات کی تسخیر بھی دے گا عارضی طور پہ. وہ سمجھیں گے اب مجھے مار کے دکھا, اب مار کے دکھا. اب وہ کوشش کرے گا, اشارے کرے گا, اب اللہ کا حکم نہیں ہوگا, اپنے مشن میں ناکام ہو جائے گا. لیکن اس شخص کو فتنہ دجال سے بچانے والی کون سی چیز ہے؟ احادیث کا علم. ذخیرہ حدیث سے مالا مال. جس کے پاس یہ علم نہیں ہوگا وہ دجال کے فتنے سے نہیں بچ سکے گا. جہل جو ہے یہ خطرناک مرض ہے. یہ علم اس کو بچائے گا اللہ کی توفیق سے. اصل خالق کائنات کی توفیق ہے, لیکن اس توفیق کی بنیاد علم صحیح ہے. یہ علم صحیح کس کس کے پاس؟ تو دجال کا سب سے بڑا مخالف کون ہے؟ جو پیغمبر اسلام کی احادیث کا عالم ہو اور پیغمبر اسلام کی احادیث کا حافظ. ورنہ عام لوگ تو اس کے فتنے کی لپیٹ میں آ رہے ہیں. ایک شخص دجال کے دور میں اپنے مویشیوں کو تلاش کر رہا ہوں. دجال کہے گا میں تیرے مویشی لوٹا دیتا ہوں. اشارہ کرے گا وہ لوٹیں گے, بڑا خوش ہوگا, اس کے حلقے میں شامل ہو جائے. ایک شخص پریشان ہے, دجال پوچھے گا تو کیوں پریشان ہے؟ کہے گا میرے ماں باپ فوت ہو گئے. کہے گا اگر تو کہے تو تیرے ماں باپ کو زندہ قبر سے نکال لو اور زندہ کر کے تیرے سامنے کھڑا کر دو. کتنا ہولناک. تم یہ بھی کر سکتے ہو. ہاں حدیث کے لفظ ہے کہ یہ امور شیطان و شیطان ہے. وہ ایک شیطان کو حکم دے گا اور ایک شیطانہ کو حکم دے گا کہ شیطان سے کہے گا تو اس کے باپ کی شکل دھار لے, اور شیطانہ سے کہے گا تو اس کی ماں کی شکل دھار لے, اور دونوں اس کے سامنے آئے. اب وہ شکل دھار کے اس شکل میں تبدیل ہو کر اس کے سامنے پہنچ جائے. کتنا ہولناک ہے. تو ان چیزوں کا علم ہوگا تو بچاؤ ہوگا نا. اگر علم نہیں تو بچاؤ کیسے ہوگا؟ تو تعلق الحدیث بڑی اہم چیز ہے, بڑی اہم چیز. حدیثوں کا علم. اور محدثین نے اسی لیے اپنی کتابوں میں فتنہ دجال کے باب قائم کیے. ان کو پڑھنا, ان علامتوں کو, فتنوں کو ذہن نشین کرنا کتنا اہم کہ جس کا سینہ علم حدیث سے مالا مال ہے وہ دجال کا سب سے بڑا دشمن ہے. اور اللہ رب العزت اس مبارک علم کی برکت سے اسے اس فتنے سے بچائے گا. دوسری چیز, جو لوگ فتنہ دجال
کا علم رکھتے ہیں وہ یہ بات بھی جانتے ہیں، نبی علیہ السلام کی حدیث کو جانتے ہیں، من سمعہ قد ظہر، مسند احمد کے الفاظ ہیں، من سمعہ قد ظہر فلینع عنہ، فرمایا کہ جو دجال کے ظہور کا سنے، جو ظاہر ہو چکے اور تباہ کاریاں پھیلا رہا ہے اپنی، سنے اس کے بارے میں تو وہ اس سے دور رہے۔ کچھ لوگ تماشبین ہوتے ہیں، چلو جا کر دیکھیں کیا ہو رہا ہے، دجال کیسا ہے، اس کی شکل کیسی، فرمایا کہ نہیں، یہ تماشبینی مت کرو، اس سے دور رہو، اس سے دور رہنا عافیت ہے۔ جن کے علم میں یہ حدیث ہوگی وہ دجال کا سامنا نہیں کریں، میرے پیارے پیغمبر کی ہدایت ہے کہ اس سے دور رہنا، ورنہ فتنہ انسان کو لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ انسان بڑا کچا ہے، کمزور ہے، اقتصادی اعتبار سے، اعتقادی اعتبار سے، تو کوئی چیز اس پر وار کر سکتی، یلغار کر سکتی۔ جسے اس حدیث کا علم ہوگا وہ اس فتنے سے دور رہے گا، فلینع عنہ، اس سے دور رہے۔ اسی لیے پیغمبر علیہ السلام سے ایک مجلس میں سوال ہوا، من نجات یا رسول اللہ، کیا رسول نجات کیا ہے؟ نجات کیا ہے؟ ہر دور میں، ہر مقام پر فتنوں سے مخرج کیا ہے؟ قبر ہے، کل حشر ہوگا، موت ہے، زندگی ہے، زندگی کے فتنے ہیں، ہر مقام پر نجات کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں عمل کرنے کا لسان ہے۔ ایک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، اسے بند رکھنا۔ ایک حدیث میں امسک کے الفاظ ہیں، زبان کو بند رکھنا، اسے زیادہ استعمال نہ کرنا۔ یہ بڑا خطرناک یہ اقدام ہوگا۔ ایک جو ہے نا زبان کا استعمال، غیبت، چغلی، گالی گلوچ، اور ایک استعمال زبان سے فتویٰ بازی، فلاں مشرک، فلاں کافر، فلاں طاغوت، فلاں یہ، فلاں وہ، اب نکل رہے گا لسان، اس زبان کو بند رکھو۔ اور دوسرا، بب کی اعلیٰ خطیئت کا، اپنے گناہوں پر رویا کرنا، گناہوں کو یاد کر کے رونا، استغفار کرنا، توبہ کرنا۔ اور تیسرا، بل یسا کا بئی تک، اپنے گھر کو کافی سمجھنا، گھر کی چار دیواری کو، زیادہ باہر نہ گھومنا، اپنے گھر رہنا اور زیادہ وقت اپنے گھر گزارنا، عزلت اور تنہائی کی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرنا، یہ نجات ہے۔ تو اسی طرح دجال کا فتنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دجال کے ظہور کا سنے وہ اس سے دور رہے، اپنے گھر معصور ہو جائے، کہ بچاؤ کا راستہ۔ تو جسے ان نصوص کا علم ہوگا وہ دجال کا مخالف ہے سب سے بڑا۔ ایک اور حدیث نبی علیہ السلام کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اب گھر میں معصور ہو کہ دجال کے دور میں پانی بند ہے، قحط سالی کا دور ہے، وہ کھائیں پیئیں گے کہاں سے؟ بات قابل غور ہے نا، کہ کھائیں پیئیں گے کہاں سے؟ باہر نہیں جانا۔ نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ انتہائی دانا بینا اور حاضر اور عقل مند انسان وہ ہوگا جو کسی ضرورت کے تحت اگر گھر سے نکلے گا بھی تو اپنی عورتوں کو رسی سے باندھ کر نکلے گا، تاکہ عورتیں کہیں باہر نہ نکل جائیں، کہ فقر کا دور ہے، کہیں سے کچھ مانگ لائیں۔ اور عورتوں کے عقیدے زیادہ کمزور ہوتے، ان کے اعتقاد زیادہ کمزور ہوتے۔ فرمایا کہ انتہائی دانا اور بینا انسان ہوگا جو گھر سے اگر نکلے تو اپنی عورتوں کو رسی سے باندھ کر نکلے۔ تو اب یہ شخص کھائے اور کمائے کہاں سے؟ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کی حدیثوں پر قربان جانے کو جی چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفیہم التسبیح والتحمید والتہلیل،
دجال کے دور میں اگر تم گھروں میں معصور ہو جاؤ، باہر نہ نکلو، تو تمہیں کفایت کر جائے گا کھانے پینے سے۔ کیا چیز؟ تسبیح، تحمید اور تحلیل۔ اپنے گھر میں بیٹھے سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، لا الہ الا اللہ کہو، اس ذکر کی برکت سے اللہ رب العزت تمہارا پیٹ بھر دے گا۔ تو جو ان احادیث کا عالم ہے وہ دجال کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ تسبیح، تحلیل اور تحمید، اللہ کا ذکر، بڑی اس میں قوت ہے، بڑی اس میں طاقت ہے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام کے پاس آئیں کہ میں دور سے پانی بھر کے لاتی ہوں، مجھے ایک خادم دے دیجیے۔ آپ دنیا میں تقسیم کرتے ہیں، اپنی بیٹی کو دے دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے پاس اس وقت خادم نہیں، لیکن میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں، اس پر تم عمل کرو۔ جب بستر پر لیٹو تو سبحان اللہ 10 دفعہ، الحمدللہ 10 بار، اللہ اکبر 10 بار، یہ پڑھ لو، دن بھر کی ساری تھکاوٹ دور ہو جائے۔ اللہ کا ذکر، اللہ کا نام۔ فرمایا کہ فتنہ دجال میں جو لوگ گھروں میں معصور ہیں، کھانا پینا ان کی طلب ہے، ضرورت ہے، لیکن اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے فضل سے انہیں یہ مقام حاصل ہوگا کہ تسبیح، تحمید اور تحلیل ان کے کھانے پینے سے کفایت کر دے، ان کی بھوک دور ہو جائے۔ اللہ رب العزت کے طریقے ہیں، وہ جیسے چاہے ہر چیز پر قادر۔ ابو امامہ الباہلی فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام سے اجازت لے کر اپنی قوم کے پاس آیا، طبرانی کبیر میں یہ روایت، دعوت دینے کے لیے۔ اب میں قوم میں اکیلا، انہیں دعوت دی، توحید کی، قوم نے قبول نہ کی، بلکہ اتفاق سے اس دن کوئی قوم کی خوشی تھی اور اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت پکا کر وہ کھا رہے، اور میں سفر کا مارا ہوا بھوکا اور پیاسا وہاں پہنچا اور قوم نے مجھے دعوت نہیں دی، کھانے کا پوچھا تک ان کو دعوت دی، قوم نے انکار کر دیا۔ اب میں بھوک اور پیاس سے بری حالت ایک جگہ بیٹھ گیا اور قوم میرے سامنے کھانا کھا رہی، تازہ کھانے کی خوشبو مجھے پہنچ رہی ہے، بڑی طلب، بڑی حاجت، بڑی بھوک، لیکن قوم نے دعوت نہیں دی۔ ایک طرف میں بیٹھا ہوں، کسی اثنا میں مجھ پر اون طاری ہوگی، اور میں نے خواب میں دیکھا کوئی مجھے دودھ کا پیالہ پیش کر رہا کہ یہ پیو، اور میں نے خواب میں وہ پیالہ پیا، اور پیالہ پیتے ہی آنکھ کھل گئی اور میں نے محسوس کیا کہ پیٹ بھر چکا۔ اللہ کی قدرت، اس کی توفیق۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جائے اللہ اس کا بن جاتا ہے۔ آج دجال کے فتنے میں جو شخص اللہ کا بن گیا اور اپنے پیارے پیغمبر کی تعلیمات کو گلے سے لگا لیا کہ گو یہ دجال بارشیں تقسیم کر رہے ہیں، اناج تقسیم کر رہے ہیں، جنت اور جہنم لیے گھوم رہے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، کوئی اس کا نہ احتیاج ہے، نہ فقر ہے، نہ اس کی کوئی طلب ہے، اپنے گھر معصور ہو گئے، اس فتنے سے بچاؤ کے لیے گھر میں بیٹھ گئے۔ فرمایا کہ تسبیح اور تحمید اور تحلیل کفایت کر جائے گی اور ان کے پیٹ بھرتے رہیں گے۔ اب یہاں ایک چیز اور قابل غور ہے، اور وہ یہ کہ یہ تسبیح کیا ہے؟ تسبیح ہے سبحان اللہ کہنا، تحلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا، تحمید کیا ہے؟ الحمدللہ کہنا۔ اور یہ ذکر کسے فائدہ دے گا؟ جس کا عقیدہ اس ذکر کے مطابق ہو۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر شریک سے اور ہر نقص سے، اللہ پاک ہے۔ عقیدہ بھی بالکل اس کے مطابق ہے۔ اب ایک شخص سبحان اللہ کہے لیکن اللہ کے شریک مقابلے کرے، فلاں درگاہ، فلاں مزار اور فلاں صاحب قبر اللہ کا شریک ہے، تو وہ چاہے 36 کروڑ بار سبحان اللہ کہہ لے، کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ذکر تب مفید ہوگا جب عقیدہ ذکر کے مطابق ہو۔
اللہ ہر عیب سے پاک، ہر نقص سے پاک، ہر شریک سے پاک. اس زبان سے سبحان اللہ کہہ رہے اور عملی طور پہ شرکاء اللہ کے مقرر کیے ہوئے، تو وہ چاہے کروڑ بار یہ ذکر کرتے رہے کوئی فائدہ نہیں. الحمدللہ کا معنی کیا ہے؟ تحمید. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں. یہ عقیدہ کم معتبر ہوگا. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یہ عقیدہ کم معتبر ہوگا جب آپ کا عقیدہ یہی ہو کہ واقعی تمام تعریفوں کا مستحق اللہ ہے. یہ عقیدہ کیسے بنے گا؟ جب آپ کا یہ عقیدہ ہو کہ جو اللہ کی صفات ہیں، اللہ کے افعال ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ کے لیے خاص ہیں، تب تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہوں. مثلا عالم الغیب صرف اللہ، یہ اللہ کی صفت ہے، صرف اللہ. اس حوالے سے پھر ساری تعریف کا مستحق اللہ ہو. اگر آپ کہیں کہ اللہ بھی غیب جانتا ہے اور فلاں بھی غیب جانتا ہے تو پھر سب تعریفیں اللہ کی نہ ہو. جتنا غیب آپ نے فلاں کو دے دیا اتنا تعریف آپ نے فلاں کو دے دی. رزاق اللہ روزی دیتے ہیں، اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کا فعل ہے. اللہ پوری کائنات کو روزی دیتے، پوری کائنات کا رب ہے اور پوری کائنات کو پالنے والا. اور آپ کہیں کہ فلاں بھی داتا ہے تو پھر ساری تعریف اللہ کو دی آپ نے، اتنی تعریف آپ نے غیر اللہ کو دے. الحمدللہ تمام تعریفوں کا اللہ مستحق. کم مستحق ہوگا جب اللہ رب العزت اپنی صفات میں، اپنے افعال میں لا شریک ہوگا. اس کی ساری صفات اس کے لیے خاص ہوں گی، اس کے سارے افعال اس کے لیے خاص ہوں گے، پھر تمام تعریفوں کا مستحق اللہ ہوگا، ورنہ نہیں. تو پھر دجال کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ جو سب سے بڑا موحد لا الہ الا اللہ، جو پڑھے گا اپنے گھر میں بیٹھا ہے، اللہ اس کلمے کی برکت سے اسے کھانے پینے سے مستغنی کر دے گا، کفایت ہو جائے گی. لیکن مانا کیا لا الہ الا اللہ؟ کوئی معبود نہیں، صرف ایک اللہ. اور جس شخص نے معبود بنا رکھے ہو، فلاں لاہور کی سرکار ہے، فلاں اجمیر کی سرکار ہے اور فلاں پاکستان کی سرکار ہے، اسے یہ کلمہ پڑھنا فائدہ دے گا؟ کوئی فائدہ نہیں. جس کا عمل یہ ہو، جس کا عقیدہ یہ ہو لا الہ الا اللہ، اسے فائدہ ہوگا. جن کا عقیدہ ان کلمات کے خلاف ہے وہ تو دجال کو خوش کر دیں گے، اس کے حلقے میں شامل ہوں گے. بچیں گے وہ لوگ جن کا عقیدہ ان کلمات کے مطابق. اب آخر میں جس حدیث پر اشارہ کیا شیخ طاہر صاحب نے، بالکل اختصار سے چند جملوں میں وہ پیش کر دیتا ہوں، جس میں نبی علیہ السلام نے، یہ تو ایک منہجی باتیں میں نے عرض کی اور بہت سی حدیثیں آپ نے سنی. اب نبی علیہ السلام نے فتنہ دجال کے تعلق سے ایک قوم کا ذکر کیا کہ وہ قوم قیامت تک رہے گی اور دجال کے مقابلے میں سب سے سخت ہوگی. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک قبیلہ عرب کا بنو تمیم، مجھے ان سے کچھ کراہت تھی، مجھے کچھ کراہت تھی، مگر میں نے ان کے بارے میں نبی علیہ السلام کی 3 حدیثیں سنی، مجھے ان سے محبت ہو گئی. وہ کراہت ختم ہو گئی اور محبت میں تبدیل ہو گئی. اس قبیلے سے مجھے محبت ہو گئی. کتاب الفتن میں یہ حدیث ہے بخاری میں. ایک یہ کہ نبی علیہ السلام ایک بار مسجد تشریف لائے تو مسجد میں مال کا ڈھیر لگا ہوا تھا، کھجوروں کا، گندم کا، جو بھی مال ڈھیر لگا ہوا. آپ نے پوچھا یہ مال کہاں سے آیا؟ بتایا گیا کہ یہ بنو تمیم کے صدقات، بنو تمیم نے اپنی زکوٰۃ اور صدقات کا مال بھیجا ہے، وہ پڑا ہوا. آپ بڑا خوش ہوئے اور فرمایا کہ ہذہ صدقات قومی،
یہ تو میری قوم کے صدقات ہیں. بنو تمیم تو میری قوم ہے، میری قوم کے صدقات. اس کا معنی یہ کہ بنو تمیم اللہ کے پیغمبر کی قوم. اب جس شخص کو اللہ کے پیغمبر سے محبت ہوگی، اگر وہ اللہ کے پیغمبر کی قوم سے محبت نہ کرے تو یہ دعویٰ محبت جھوٹ ہے. سب سے محبت کرنی پڑے. اب وہ فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ کراہت تھی، نفرت تھی، نبی علیہ السلام کا یہ فرمان سن کر مجھے اس قوم سے محبت ہو. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ایک دفعہ آپ گھر تشریف فرما تھے اور ایک لونڈی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی خدمت کر رہی رضی اللہ عنہ. پوچھا کہ یہ لونڈی کون ہے، کہاں سے آئی؟ عرض کیا کہ یہ فلاں ہے اور اس کا قبیلہ بنو تمیم ہے. یہ لونڈی بنو تمیم کی، اسی قبیلے کی. فرمایا کہ عائشہ اعتقیھا فانھا من ولد اسماعیل، اس لونڈی کو آزاد کر دو، یہ اللہ کے پیغمبر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. ایک طرف فرمایا کہ یہ بنو تمیم میری قوم ہے، میرا قبیلہ ہے. دوسری طرف فرمایا کہ اس کو آزاد کر دو، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے. اب وہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر مجھے اور محبت ہوگی، اس قوم سے پیار ہوگا. اور تیسرا میں نے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سنی، آپ نے فرمایا کہ بنو تمیم ہم اشد امتی علی الدجال. بنو تمیم میری امت کا وہ قبیلہ ہے جو دجال کے مقابلے میں سب سے سخت ہوگا، بڑی دلیری کے ساتھ دجال کا مقابلہ کرے گا. دجال کے فتنے کے آگے بند باندھے گا، دجال کا منکر ہوگا، مخالف ہوگا، دجال پر ضربے کاری لگائے گا سب سے زیادہ سختی کے ساتھ اور شدت کے ساتھ. بنو تمیم. اس حدیث سے کیا ثابت ہے؟ دو باتیں بڑی صراحت سے ثابت ہو رہی. ایک یہ کہ نبی علیہ السلام کے دور میں بنو تمیم موجود تھے، یہ قبیلہ موجود تھا، ان کے صدقات آ رہے ہیں، ان کی لونڈی کو آزاد کرنے کا آپ نے حکم دیا، یہ قبیلہ موجود ہے. دوسری بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ یہ قبیلہ قیامت تک رہے گا، کیونکہ پیارے پیغمبر نے فرما دیا کہ یہ دجال کے مقابلے میں سب سے سخت ہوگی. اس کا مطلب یہ قوم ہر دور میں ہوگی، اس وقت بھی تھی، ہر دور میں ہر قیامت تک رہے گی، دجال کا مقابلہ کرے گی اور دجال کے مقابلے میں سب سے سخت ہوگی. اور بحمدللہ آج بھی موجود ہے یہ قوم سعودی عرب کے بہت سے علاقوں میں جا بجا پھیلی ہوئی. اس حدیث کے تراجم میں میں نے اس قوم کے افراد سے ملاقات کی، اس قوم کے علماء سے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مؤلفین، بڑے بڑے طلاب علم، ملاقات کی ان سے، اور میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ سارے کے سارے اہل حدیث ہیں. میں جب یہ دیکھتا ہوں میرا ایمان تازہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس منہج حق کی معرفت کی ایک علامت ہمیں دکھا دی کہ یہ قوم قیامت تک رہے گی اور دجال کے مقابلے میں سب سے سخت ہے. اس کا معنی نبی علیہ السلام کی طرف سے تذکیہ سرٹیفکیٹ کہ یہ قوم منہج حق پر قائم رہنے والی، اس قدر شدت سے کہ دجال کے مقابلے میں سب سے سخت ہو. دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اور جو اس کے مقابلے میں سب سے سخت ہوگا وہ سب سے بڑا حق ہوگا. یہ بالکل ظاہری نتیجہ. ان کی کتابیں موجود ہیں، ان کے علماء موجود ہیں، ان کے طلاب علم موجود ہیں، ان کے عامت الناس موجود ہیں، ان کی نمازوں کے طریقہ جو مسنون ہے بالکل سنت کے مطابق نمازیں، ٹھوس عقیدہ، تمسک بالسنت، پیغمبر اسلام کی حدیث پر عمل، اور حدیث کے مقابلے میں کسی کی رائے، کسی کا فتویٰ، کسی کا قیاس، اس کی کوئی گنجائش نہیں. خالص وحی الہی کے پیروکار. یہ لوگ ہیں جو دجال کے مقابلے میں سب سے سخت ہوں. تو کچھ احادیث میں نے منہجی طور پہ آپ کے سامنے ذکر کی کہ جن کے سینے پیغمبر اسلام کی
احادیث سے مالا مال ہیں، وہ دجال کے مقابلے میں سخت ہوں گے، اور جن کے عقیدے توحید کی سلامت پر قائم ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ، یہ تینوں کلمات توحید کی سب سے اعلیٰ چوٹی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے افضل الکلام اربعون، سب سے بہترین کلام چار چیزیں ہیں، ایک سبحان اللہ، دوسرا الحمدللہ، چوتھا لا الہ الا اللہ، تیسرا لا الہ الا اللہ اور چوتھا اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا اقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر خیر مما طلعت علیہ الشمس، میں صرف ایک بار یہ کہہ دوں سبحان اللہ الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، ایک بار کہہ دوں، فرمایا کہ مجھے ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس چیز پر سورج کی دھوپ پڑتی، یعنی پوری کائنات۔ کیوں؟ یہ چار کلمات عقیدے کی اساس ہے، ٹھوس عقیدے کی اساس ہے، یہ منہجی باتیں جن کے قلوب صحیح عقیدے سے مالا مال ہے، اور جن کے ذہنوں میں، جن کے سینوں میں نبی علیہ السلام کے حدیث کا علم ہے، اللہ رب العزت کی خالص وحی کا علم ہے، وہ دجال کے فتنے سے بچنے والے ہوں گے اور دجال کے قوی ترین مخالف ہیں۔ باقی کمزور عقیدے کے لوگ فتنے دجال کی سہار نہیں سہ سکیں گے، اس فتنے کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ جب وہ دیکھیں گے کہ دجال تو بڑا نعوذ باللہ صاحب کرامت ہے، اس کی لپیٹ میں آ جائیں۔ یہ اس بچاؤ کے کچھ اسباب ہیں جو پیارے پیغمبر نے بیان کر دیے، اور یہ اس قوم کا تذکیہ جس قوم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دجال کے مقابلے میں سب سے سخت ہوں گے، اور ہر قوم کے علماء جو ہوتے ہیں وہ قوم کا معیار ہوتے ہیں، اور صدق اور حق کی شناخت ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیثیں موجود ہیں، فرمایا کہ یکشر جہل یرفع العلم، قبل قیامت جہالت پھیل جائے گی اور علم اٹھا لیا جائے گا، اور فرمایا کہ اللہ رب العزت علم کو لوگوں کے سینوں سے محو نہیں کرے گا بلکہ علماء کو اٹھا لے گا۔ علماء راسخین جن کے پاس وحی الہی کا علم ہے اور قرآن و حدیث کا علم۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعوت کا کام کرتے ہیں لیکن علم کے بغیر ان کے علم کی کوئی سند نہیں۔ بزرگوں نے فرمایا، بزرگوں نے فرمایا، بزرگوں نے فرمایا، کون بزرگ ہیں، کہاں سے آئے، کہاں پیدا ہوئے، کیا ان کی شناخت ہے، کیا ان کی تعریف ہے، نہ وہ جانتے ہیں نہ کوئی جانتا۔ بزرگوں نے فرمایا یہ علم نہیں، یہ جہل ہے۔ ہمارے دین کا تمیز اسناد ہے، الاسناد من الدین، سند دین ہے، اور یہ ہم اہل الحدیث کا جو ہے تمیز ہے، ہماری ہر بات سند کے ساتھ، ہر حدیث سند کے ساتھ، ہر صحابی کا قول سند کے ساتھ، ہر تابعی کا قول سند کے ساتھ، ہر امام کا قول سند کے ساتھ، بغیر سند کے کوئی چیز نہیں۔ اور باقی جو مختلف گروہ ہیں ان کی کوئی بات سند کے ساتھ نہیں۔ بلوغ الاسناد لقال من شاء ما شاء، سند اگر نہ ہو تو جو شخص جو چاہے کہتا پھر، اب بزرگوں کے نام سے جو چاہو کہتے پھر، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ بزرگ کون ہے، آپ کو کہاں ملا، سند کیا ہے، کوئی پوچھنے والا، جو چاہو کہتے پھر۔ لیکن جہاں سند پیش کرنا ذمہ داری ہو وہاں کوئی بات ایسی نہیں ہوگی جو دین سے ہٹ کر ہو اور منہج سے ہٹ کر ہو۔ یہ سارا علم صحیح اسانید پر قائم ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا، اور بحمدللہ علماء ہر قوم کی شناخت ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کے اندر رب العزت علماء کو اٹھا لے گا، حتیٰ کہ علماء جب ختم ہو جائیں گے تو لوگ جو ہلاک کو اپنا قائد بنا لے گا، اور وہ لوگوں کو فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں۔ تو اصل چیز شناخت جو ہے وہ علم ہے، وہ علماء ہے راسخین۔ اور بحمدللہ اس قبیلے کے علماء 20 سے ملاقات ہوئی، اور سارے کے سارے اعتقاداً منہجاً عملاً اہل الحدیث تھے، اور یہ ایک بڑا قوی نشان ہے اس منہج کی حقانیت کا اور صداقت کا۔ اس موضوع پر میں محسوس کر رہا ہوں کچھ تشنگی باقی رہی ہوگی، انشاءاللہ کسی اور مجلس میں مزید بیان ہوگا، لیکن میں نے بڑی بنیادی باتیں آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح منہج کی معرفت عطا فرما دے اور صحیح عقیدہ عطا فرما دے،
اپنے پیارے پیغمبر کی محبت، پیارے پیغمبر کی سنت کی محبت، احادیث کی محبت اللہ ہم کو عطا فرما دے. اور جو علم صحیح ہے، علم صحیح جو اسانید پر قائم ہے، ٹھوس علم، اللہ رب العزت کی وحی کا علم، اللہ ہمیں وہ عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ.